السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح امت چینل۔ تو دوستو، آج کا جو پروگرام ہے اس کو ہم شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی اچھی لگی اور اپنی اچھی رائے دیجئے۔ تو چلتے ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد دلشاد نصیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی ہے، اور یہ ناظم ہیں جامعہ دارالعلوم محمدیہ جئی ننگلہ جو قلعہ روڈ پر ہے، اس کے مدرسے کے ناظم ہیں۔ تو آج اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے انمول حدیثیں۔ یہ انمول حدیث کتاب ہے، آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے لکھی ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، اور اس کے اندر جو لکھا ہے اور جس ترتیب سے انہوں نے اس کو اپنے قلم بند کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ طلبہ و اساتذہ کے لیے دونوں کے لیے بہت جامع کتاب ہے۔ تو مفتی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیے اور تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ بتائیے آپ حاضرین کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ کافی عرصے سے ذہن میں یہ بات تھی کہ کوئی ایسی عام فہم حدیثیں طلباء اور اساتذہ کے لیے پیش کی جائیں جو سب کے لیے آسان ہوں۔ اسی جد و جہد اور دل کی کڑھن اور مشغولی نے اس بات پر آمادہ کیا کہ انہی حدیثوں کو ترجمہ تشریح کے ساتھ پیش کیا جائے، تو میں نے یہ چھوٹی سی کتاب ترتیب دی ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، اس کتاب کو ترتیب دینے کی وجہ سب سے پہلے میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام، والدین، دوست و احباب اور برادر کبیر قاری محمد نوشاد صاحب ہیں۔ اس کے اندر میں نے کچھ باتیں دی ہیں اور میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں کہ کس طرح کی ترتیب ہے ساری حدیثوں کی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی، ان کتابوں کے اندر اگر چھوٹی کتابیں ہیں تو اس میں صرف اتنا دیا گیا، فرض کیجئے جیسے العلم نور، علم روشنی ہے۔ اب چھوٹے طالب علم نے یاد کیا العلم نور، علم روشنی ہے۔ اسی طرح بچہ یاد کر رہا کہ اللہم بسمک اموت و احیا، تو بچے کو فرق محسوس نہیں ہوا کہ میں حدیث یاد کر رہا ہوں یا دعا یاد کر رہا ہوں، معلوم نہیں کہ کیا یاد کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان چیزوں کی تھوڑی سی فرق محسوس کرنے کے لیے یہ چیزیں دی ہیں۔ حدیث دی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے معلوم ہوگا کہ یہ حدیث آگے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لکا اجر ما نویتہ، یہ نیت کے اوپر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسی تیری نیت ہوگی ویسا ہی تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اگر بچے مبتدی ہیں یعنی چھوٹے طلبہ ہیں تو وہ صرف اتنا یاد کریں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لک اجر ما نویتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تیری جیسی نیت ہوگی ویسا ہی تجھے اجر ملے گا۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے۔ اب اگر طلبہ بڑے ہیں یا اساتذہ کرام ہے، ائمہ حضرات ہیں یا دیگر بڑے لوگوں میں جو شمار ہوتے ہیں، ان کے لیے مطلب بھی بیان کر دیا گیا۔ مطلب میں لمبی چوڑی وضاحت نہیں کی گئی، کتاب ضخیم ہونے کی وجہ سے، بڑی ہونے کی وجہ سے صرف 3 یا 4 لائنوں میں مطلب بھی بیان کر دیا۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا وہ عمل جو نیک نیت پر نہ ہو، دنیا و آخرت میں اس کا اجر و ثواب بھی اسی کے مطابق ملے گا۔ دنیاوی معاملات میں بھی اگر نیت اچھی ہو تو خیر و برکت کا سبب ہے، اگر نیت میں فتور ہو تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ یہ مختصر سی بات۔ اب فرض کیجئے یہ مطلب بیان کر دیا، اب اس میں اگر ائمہ حضرات ہیں جمعے کے لیے یا اور اپنے بیانات میں اضافے کے لیے اس میں کچھ اور چیزیں شامل کرنا چاہتے ہیں نیت کے تعلق سے، بڑی لمبی چوڑی تقریر ہوگی، تو یہ حدیثیں ان کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ میں نے اس کے شروع میں لکھا بھی کہ یہ ان حضرات کے لیے ہیں جیسے
بڑے طلباء یا اساتذہ کرام ہیں تو تشریح بھی یاد کریں تاکہ یہ حدیثیں آپ کے بیانات کے ذریعے عام اور خاص میں نفع بخش ہوں۔ یعنی اس کتاب کی صرف ترتیب دینے کی وجہ یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ اساتذہ کرام بھی اس سے لطف اندوز ہوں، اس سے نفع حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اس کتاب کو قابل قبول فرمائے اور آپ کی لگن جد و جہد کو اللہ تعالیٰ قبول تو فرمائے۔ کیسے لگی آپ کو یہ جو ہماری آج کی ویڈیو ہے؟ پلیز آپ جو ہے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے، اپنے رائے دیجیے، انشاءاللہ اس پہ عمل کیا جائے گا اور جو خامیاں ہوں گی اس کو دور کی جائے گی۔ اور جو ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سے جڑے۔ انشاءاللہ دینی تعلیمی تبلیغی ایسے پروگرام آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔